ایک ہفتے سے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اندر آپ سب حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا کے آس پاس جو ایجنسیز کا جو علاقہ ہے، کرم ایجنسی اور پارا چنار اور دیگر جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں ایک سخت قسم کی لڑائی جاری ہے اور تباہ کن لڑائی ہو رہی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں کسی زمین کا تنازع ہوا، کچھ دو فریقین کے درمیان، دو علاقے کے رہنے والوں کے درمیان کسی زمین کے حدود پر تنازع ہوا، اور وہ تنازع بڑھتے بڑھتے فرقہ وارانہ سطح تک پہنچ گیا اور شیعہ اور سنی کی لڑائی وہاں پر بن گئی۔ لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس ذاتی لڑائی کو فرقہ وارانہ لڑائی بنا دیا، اور آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ پورا کرم ایجنسی، سدا، بوشہرہ، پارا چنار اور آس پاس کے جتنے علاقے ہیں اس جنگ نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور پاک فوج کے جوان وہاں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ان کو بھی آگے جانے نہیں دیا جا رہا۔ زخمیوں کے جو ایمبولینسز ہیں، جو زخمیوں کو لے کر اسپتالوں کی طرف جا رہی ہیں، ان کو بھی روکا جا رہا ہے، اور ایک انسانیت سوز سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ انسانیت کہاں مر گئی ہے؟ انسان تو ہیں لیکن انسانوں کے اندر سے انسانیت ختم ہوئی ہے کہ ایک ذاتی مسئلے کو مسلک اور مذہب کا رنگ دے کر اتنی بڑی لڑائی لڑنا، اور دونوں طرف سے پاکستانی مر رہے ہیں، دونوں طرف سے پختون مر رہے ہیں، اور ایک علاقے کے امن تباہ ہو رہا ہے۔ خواتین پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، بزرگ لوگ پریشان ہیں، دونوں طرف سے ایک عجیب سی کیفیت اور عجیب سی صورتحال ہے۔ گولی چاہے شیعہ کی طرف سے چلے، چاہے سنی کی طرف سے چلے، جس پر گولی لگتی ہے وہ پاکستانی ہے، وہ ایک پختون ہے، اس کو گولی لگ رہی ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگ اس لڑائی سے فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، اور علاقے والے آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا دونوں طرف سے جو سنجیدہ طبقے کے لوگ ہیں وہ آگے آ جائے، اور پارا چنار اور کرم ایجنسی کے اندر جو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر جو لڑائی شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ماؤں کے گود میں پلنے والے بچے تھر تھر کانپ اٹھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ گولوں کے فائر کی آواز سے دم بخود ہو رہے ہیں، ان کو ہارٹ کے اٹیک آ رہے ہیں۔ لہذا میں دونوں طبقوں کے سنجیدہ افراد سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو پاک فوج کے جو امن مشن ہے وہ داخل ہو چکی ہے، پاک فوج کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کو امن کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، اپنے مذہبی اور اپنے جذباتی جو آپ کے نعرے ہیں، جو آپ کے جھنڈے ہیں، اس کو سر نگو کر کے اسلام کا پرچم ہاتھ میں تھامنا ہے، امن کا پرچم ہاتھ میں تھامنا ہے، اور اسی کو بلند کرنا ہے، اسی کو جگہ جگہ لہرانا ہے، اور اس علاقے میں امن قائم کر کے ایک محب وطن پاکستانی بننے کا ثبوت دینا ہے۔